الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة وأيسره مؤونة وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو نکاح سے جوڑ رکھا ہے، اور اللہ رب العزت کا کرم اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک یہ کائنات نکاح کے ساتھ جڑی رہے گی۔ اس کائنات کی شروعات حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور دادی اماں حضرت حوا علیہم الصلاۃ والسلام کے نکاح کے ذریعے سے ہوا تھا، اور یہ کائنات اس وقت ختم ہوگی جب تک اس روئے زمین کے اوپر اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ، اس وقت تک یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک اس دنیا کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ جب تک اس دنیا کے اندر مسلمان رہیں گے نکاح کا وجود ہوتا رہے گا، جب نکاح کا وجود ہوتا رہے گا دنیا کا وجود باقی رہے گا۔ جب دنیا کے اندر مسلمان نہیں رہیں گے نکاح کا وجود نہیں ہوگا، جب نکاح کا وجود نہیں ہوگا تو دنیا کا وجود بھی ختم کر دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ نکاح اتنی بابرکت چیز ہے، نکاح کی وجہ سے دنیا کا وجود باقی ہے۔ یہ نکاح اتنی بابرکت چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نکاح کو اپنے عرش کے اوپر منعقد فرمایا ہے۔ جو انسان نکاح کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ شیطانوں کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ شیطانوں کے چالوں سے ان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ عام طور پر جو انسان نکاح کے ساتھ مشغول نہیں ہوتا، نکاح کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتا، وہ شیطانوں کا دوست کہلاتا ہے، وہ شیطانوں کا دوست ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، نکاح کی کوئی عمر نہیں ہے۔ انسان بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد شریعت متوجہ ہوتی ہے، شریعت کا پیغام آتا ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ یاد رکھیے میرے معاشرے میں رہنے والے ایمان والے بھائیوں، اگر بالغ ہونے کے بعد کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی اگر معاشرے میں برائیوں کو کرتی ہے، اگر کوئی نوجوان برائی کرتا ہے، اگر بدنگاہی کے اندر اپنی آنکھوں کو لگاتا ہے، اگر کہیں ناجائز طور پر خواہشات کو پوری کرتا ہے، یاد رکھیے گا وہ لڑکا اور لڑکی ان کی زندگی، ان کی دنیا، ان کی آخرت تو برباد ہوگی، ساتھ ساتھ ان کے ماں باپ کی بھی زندگی برباد کر دی جائے گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے بچوں کے بلوغت کے بعد جب بچہ گناہ کے اندر ملوث ہوگا تو اس گناہ کے اندر اس بچے کے ماں اور باپ بھی شامل ہوں گے۔ اس لیے بلوغت کے بعد ہمیں اپنے بچوں کی شادی کر دینی چاہیے۔
کہتے ہیں کہ ماں باپ کی 3 ذمہ داری ہے۔ جب بچے کی پیدائش ہو تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ اس بچے کا اچھا نام رکھیں۔ پھر دوسرا حقوق یہ ہے کہ ماں باپ کے اوپر کہ سب سے پہلے بچے کا اچھا نام رکھے، دوسرا یہ ہے کہ اسے اچھی جگہ تعلیم دلائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ کسی اچھی جگہ رشتہ دے کر کے اس کا نکاح کرا دیا جائے۔ یہ 3 حقوق ماں باپ کے اوپر بچوں کا ہے۔ اور میرے اور آپ کے سچے آقا امام الانبیاء فخر دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 کاموں میں جلدی کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں جلدی کرنی چاہیے، نماز کو جلدی پڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اول وقت میں نماز کو پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو قضا نہ ہونے دیا جائے، وقت کے رہتے رہتے نماز کو ادا کر لیا جائے۔ 3 چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے۔ نماز کا وقت ہو جائے، نماز کو فوراً پڑھ لیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب جنازہ تیار ہو تو اب لیٹ نہ کیا جائے، جب جنازہ تیار ہو جائے تو فوراً اس کی نماز کے لیے تیاری کی جائے، اس کی نماز ادا کی جائے۔ اور تیسرا یہ ہے جس کے اندر جلدی کرنا چاہیے، میرے اور آپ کے سچے آقا نے ارشاد فرمایا جب آپ کے گھر کے اندر آپ کا بیٹا بالغ ہو جائے یا آپ کی بیٹی بالغ ہو جائے، جلدی سے کوئی مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا جائے۔ ان 3 چیزوں کے اندر جلدی کرنا چاہیے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے، نماز کو جلدی پڑھ لیا جائے، جنازہ تیار ہو جائے، جلدی جنازے کی نماز ادا کر لی جائے، اور بچہ اگر بالغ ہو جائے تو جلدی سے مناسب رشتہ دیکھ کر کے اس کا نکاح کرا دیا جائے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد جیسے آج کا معاشرہ ہے، بچے کہاں زندگی گزار رہے ہیں، بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، چاہے وہ نوجوان لڑکا ہو چاہے وہ نوجوان لڑکی ہو، ماں باپ کے کانوں کے اندر اتنی جوئیں نہیں رہتی کہ میرا بچہ بازاروں میں جاتا ہے، میرا بچہ دوسرے کالجوں میں جاتا ہے، میرا بچہ یونیورسٹیوں کے اندر جاتا ہے، میرا بچہ کوچنگ سینٹر کے اندر جاتا ہے، میرا بچہ وہاں کیا کرتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ فتنوں میں الجھا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ برائیوں کے اندر ملوث ہے۔ آج کا معاشرہ، ہم اور آپ صرف ترقی اور صرف اپنی کامیابی کے چکر میں اپنی شریعت کے کاموں کو ٹھکرا رہے ہیں، اپنے اللہ اور ان کے رسول کے پیغامات کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو تباہ ہونے سے بچاؤ۔ یہ ہمارے نوجوان بچے یہ رات دن برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ رات دن برائیوں کو اجاگر کر رہے ہیں، یہ رات دن برائیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے بیٹے پھنسے ہوئے ہیں، ہماری بیٹیاں پھنسی ہوئی ہے، ہمارا نوجوان پھنسا ہوا ہے، ہماری نوجوان بہنیں پھنسی ہوئی ہے۔ مگر آج کے ماں باپ جو ہے اس کو دیکھ کر کے اور جو ہے اس کو انسنی کر دیتے ہیں اور وہ اپنی برائیوں کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ یاد رکھیے میرے اور آپ کے سچے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے گھروں کے اندر تمہارے بچے اس لائق ہو جائے کہ اب اس کے جسموں کے اندر خواہشات پیدا ہونے لگے، یہ فطری طور پر ہے، تو جب اس وقت تک جب تم جائز جگہ اس کے لیے مناسب تلاش نہیں کرو گے، یہ غلط جگہ پر جا کر جو ہے اپنی خواہشات کو پوری کرے گا۔ اگر اپنی خواہشات کو غلط جگہ پر استعمال کر لیا، ان بچوں کی بھی زندگی برباد ہوگی، ساتھ ساتھ ان کے ماں باپ کی زندگی بھی برباد ہوگی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو خاص طور پر اپنی اولاد پر دھیان دینا چاہیے۔ یہ نکاح اتنی بابرکت چیز ہے، اس کا اندازہ لگائیے۔ ہم سب کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک نبی برحق اس دنیا کے اندر گزرے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا ہے، اور ہم ایمان والوں کا یہ بھی عقیدہ ہے قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس روئے زمین پر تشریف لائیں گے جہاں ان کے آنے کا مقصد دین کی جو ہے تبلیغ ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا میں آنے کا مقصد جہاد ہے، جہاں اس دنیا میں آنے کا مقصد امت کی قیادت ہے۔ یاد رکھیے گا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد ایک نکاح بھی ہے۔ حضرت
حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے یتزوج ویولد ویدفن، جب حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام روئے زمین پر تشریف لائیں گے، قرب قیامت میں بنو کلب کی عورتوں سے ان کی شادی بھی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور ان کو دنیاوی اعتبار سے ان پر موت بھی طاری ہوگی، اور ان کے بعد ان کو روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ آرام بھی فرمائیں گے۔ یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ نکاح کتنی بابرکت چیز ہے، نکاح کتنی جو ہے اہمیت والی چیز ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کے محبوب فرشتے زمین میں رہنے والے لوگوں کے لیے، زمین میں رہنے والے ایمان والوں کے لیے، زمین میں رہنے والی مخلوق کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ حدیث پاک کی توضیح ہے کہ مغفرت کیوں کرتے ہیں، جہاں بہت ساری وجہوں کو بیان کیا گیا ہے، ان میں ایک وجہ یہی ہے اللہ کے مقرب اور محبوب فرشتے دنیا میں رہنے والے مخلوق کے بارے میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ لکھی ہے صاحب توضیح نے کہ دنیا میں رہنے والے لوگ نکاح کے ساتھ جڑتے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو ناجائز جگہ پر استعمال کرنے سے بچتے ہیں، اور اللہ نے جو حلال طریقہ بنایا ہے ان طریقوں پر استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اس خوبصورت ماحول کو دیکھ کر کے اللہ کا محبوب ترین فرشتہ عرش کے اوپر رہ کر کے، آسمانوں کے تہوں پر رہ کر کے ان زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں۔ نکاح اتنی بابرکت چیز ہے مسلمانوں، نکاح کے اندر 6 چیزیں ہیں، نکاح کے اندر 2 فرض ہے، 1 واجب ہے، نکاح کے اندر 3 سنت ہے، نکاح کے اندر 6 چیزیں ہیں، 7ویں کوئی چیز نہیں ہے، 2 فرض ہے، 1 واجب ہے، 3 سنت ہے۔ فرض کیا ہے ہم سب کو معلوم ہے، جب ہم اپنے بچوں کا، اپنے ماتحتوں کا نکاح کراتے ہیں تو سب سے پہلے ایجاب اور قبول ہوتا ہے۔ یہ ایجاب اور قبول کرانا یہ فرض ہے، یہ ایک فرض ہے۔ اور دوسرا فرض کم سے کم مسلمانوں میں سے 2 گواہوں کا ہونا فرض ہے۔ یہ 2 چیزیں، ایک تو ایجاب و قبول کا ہونا، ایک کم سے کم 2 مسلم گواہوں کا ہونا، یہ دونوں چیزیں نکاح کے اندر فرض ہے۔ نکاح کے اندر ایک واجب چیز ہے، کیا واجب ہے؟ یہ مہر واجب ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم نے تمہارے لیے، تمہارے اوپر، تمہاری بیویوں کے سلسلے میں تمہارے پر مہر کو واجب کیا ہے۔ یہ مہر واجب ہے۔ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ ایک شوہر کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، کتنا اس پر لاگو کرنا چاہیے؟ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے لا مہر لأقل من 10 دراہم، مہر کی مقدار کم سے کم جو ہے وہ 10 درہم ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اعتبار سے مہر کتنا ہونا چاہیے؟ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کم سے کم 6 یا 7 ہزار یہ مہر کی مقدار ہے، اتنی کم سے کم مہر ہونا چاہیے۔ آج ہم اور آپ مہر باندھتے ہیں، یاد رکھیے یہ مہر یہ بیٹی کا حق ہے، یہ عورت کا حق ہے، یہ اس بیوی کا حق ہے۔ آج جب شادی بیاہ ہوتی ہے اتنا ہم مہروں کو باندھ دیتے ہیں جن سے وہ شوہر کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ہم مہر اتنے اس لیے یہ شریعت کے خلاف ہم مہر باندھتے ہیں۔ کیوں باندھتے ہیں؟ اس لیے باندھتے ہیں یہ پرفتن زمانہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری بیٹی کو چھوڑ دے۔ اتنا مہر باندھیے، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے مہر اتنا باندھا جائے جتنا شوہر جو ہے اپنی بیوی کو آسانی کے ساتھ ادا کر دے۔ آج ہم اور آپ اتنا مہر باندھ دیتے ہیں، شوہر پہلی رات میں ہی جا کر کے اپنی بیویوں کے سامنے اپنی ہاتھوں کو کھڑی کر دیتا ہے میرے مہر کو معاف کر دیجئے۔ یہ مہر معاف جس طریقے سے آج معاشرہ چل چکا ہے، جس طریقے کے معافی کا یہ اعلان ہو چکا ہے، اس طریقے سے معافی نہیں ملتی ہے۔ آج وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنی بھائی بہن کو چھوڑ کر آئی ہے، دکھ درد کے ساتھ ہے، ظاہر سی بات ان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، وہ تو معاف کرے گی، وہ دباؤ کے اندر آ کر کے معاف کرتی ہے، ایسا معاف نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے یہ مہر یہ بیوی کا حق ہے، اگر اس کو کوئی ادا نہیں کرے گا، اگر ادا کرنے سے پہلے کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو شریعت ہمیں کہتی ہے کہ سب سے پہلے اس کی جائیداد میں سے مہر کے مال کو الگ کر کے اس بیوی کو دیا جائے، اس کے بعد ان کے ورثاء میں ان کے مال کو تقسیم کیا جائے۔ یہ بیوی کا حق ہے۔ آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں نہیں معلوم۔
تو نکاح کے اندر دو چیزیں فرض ہے، ایک ہے ایجاب و قبول ہونا، ایک ہے دو مسلمان کم سے کم گواہوں کا ہونا۔ یہ دونوں چیزیں نکاح کے اندر فرض ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوگا تو نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا۔ اور ایک چیز نکاح کے اندر واجب ہے، واجب کے بارے میں بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، واجب کے کمی کے آنے سے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، وہ کام پورا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بیوی کو مہر دینا یہ مہر واجب ہے، اور کم سے کم مقدار مہر آج کے معاشرے کے اعتبار سے 6 یا 7 ہزار روپے ہے۔ یہ ہے دو فرض اور ایک واجب۔ اور نکاح کے اندر 3 سنت ہے۔ ہم سب جب نکاح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے تو خطبہ دیا جاتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ نکاح بغیر خطبہ کا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ 2 فرض ادا ہو جائیں گے، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن معاشرے کے اندر خطبہ دیا جاتا ہے، یہ کھڑے ہو کر خطبہ دینا، یہ خطبہ سنت ہے، یہ ایک سنت۔ اور دوسرا سنت میرے اور آپ کے سچے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب خطبہ دے دیا جائے اور نکاح ہو جائے تو تم چھواروں کو ہلکا پھینک پھینک کر لٹایا کرو۔ یہ خوشی کا ماحول ہے، یہ خوشی کا موقع ہے۔ آج ہم لوگ ہاتھ میں دیتے ہیں۔ یاد رکھیے پیارے آقا کی سنت ہے، نکاح کے چھوارے کو لٹانا چاہیے، اس طریقے سے نہیں لٹانا چاہیے وہ اللہ کا پیارا رزق کسی غلاظت کے اندر جا کر پڑ جائے، بلکہ تھوڑا پھینک پھینک کر دینا چاہیے۔ یہ نکاح کے اندر نکاح کے جو چھوارے ہوتے ہیں اس کو لٹا کر دینا یہ سنت ہے۔ یہ تیسری سنت ہے، شادی اور نکاح کے بعد جو ہے یہ ولیمہ کیا جائے۔ آج ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت دور چلے گئے۔ اور ولیمہ جب ہی ہوتا ہے جب بیٹی کی رخصتی ہو جائے اور بہو کو رخصت کرا کر کے اپنے گھر لے آئے، اس کے بعد شب زفاف کے بعد ولیمہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ولیمہ کا کوئی رواج نہیں ہے، اس لیے ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق شادی بیاہ کرنی چاہیے۔ تو شادی بیاہ نکاح کے اندر 6 چیزیں ہیں، 2 فرض ہے، ایک واجب ہے، 3 سنت ہے۔ فرض ایک ایجاب قبول، ایک 2 گواہوں کا ہونا، واجب بیوی کا مہر کا ہونا، سنت ایک تو خطبہ دینا ہے، ایک چھواروں کو لٹانا ہے، اور تیسرا جو ہے ولیمہ کرنا ہے۔ یہ 6 چیزیں جو ہے نکاح کے اندر ضروری ہے۔ اس کے علاوہ 7ویں چیز کوئی نکاح کے اندر نہیں ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، 3 آیتیں تلاوت کی۔ سب سے پہلی آیت کے اندر رب کیا کہنا چاہتا ہے، اور وہ آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے جو عام طور پر جب نکاح کی مجلس ہوتی ہے، ان نکاح کی مجلس میں انہی قرآن کریم کی 3 آیتوں کو پڑھا جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ کا قرآن ہم سے اور آپ سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها۔ اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو، اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے پیدا کیا، اس کے بعد ایک جان سے پیدا کرنے کے بعد تمہارے مختلف جوڑے بنائے، اس رب سے ڈرو۔ دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس آیت کے اندر میرا اور آپ کے سچے رب ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اس اعتبار سے اللہ سے ڈرو، اور یہ یاد رکھو کہ تمہاری موت صرف اور صرف ایمان کی حالت میں ہونا چاہیے، ایمان کے علاوہ میں تمہاری موت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قرآن کریم کی دوسری آیت کا ترجمہ ہے۔ اور تیسری آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کا پیغام آتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، درست بات کہنے والے بن جاؤ۔ جب درست بات کہنے والے بن جاؤ گے اللہ تمہاری حالتوں کو درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور پھر اللہ کا قرآن آگے کہتا ہے، جو اللہ اور ان کی رسول کی باتوں کو مانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی کامیابی سے انہیں نوازتا ہے۔ یہ 3 آیتیں نکاح کی مجلس میں پڑھی جاتی ہے۔ پتہ ہے کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہ اس لیے پڑھی جاتی ہے مسلمانوں، اللہ رب العزت ہم ایمان والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اے لوگوں جس بیٹی کو آج تم اپنے گھر لے کر جا رہے ہو، یاد رکھنا یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہی ہے، اپنی بھائی بہن کو چھوڑ کر جا رہی ہے، اپنے سماج اور معاشرے کو چھوڑ کر جا رہی ہے، اپنے عزیز اور پیاروں کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ تمہارے گھر جائے گی، تم بات بات پر ان پر ظلم کرو گے، کبھی نمک کم ہو جائے گا تو ظلم، کبھی نمک تیز ہو جائے گا تو ظلم،
کبھی روٹی جل جائے گی تو ظلم، کبھی جھاڑو نہیں لگائے گی تو ظلم، کبھی نند اور ساس کی خدمت نہیں کرے گی تو ظلم، کبھی جو ہے وقت پر کھانا تیار نہیں کرے گی تو ظلم، کبھی ناشتہ وقت پر نہیں دے گی تو ظلم۔ اللہ کا قرآن جو ہے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے، اے لوگوں تم جو ہے معاشرے کی بیٹی کو تم اپنے گھر لے کر جا رہے ہو، یاد رکھنا یہ سب کچھ چھوڑ کر جا رہی ہے، یہ بہت کمزور مخلوق ہے، اگر باتوں باتوں پر تم ان کو ستاؤ گے، اگر لمحے لمحے میں ان پر ظلم کرو گے تو یاد رکھنا یہ بیٹی کمزور ہے، لیکن جو تمہارا رب ہے وہ تم سے بہت زیادہ قوت و طاقت والا